مراقبہ فرمائیں۔ اب تک جتنا بھی ہم نے ذکر کیا، جو کلمات پڑھے، وہ سارے واسطہ تھے اس مراقبے کے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، روحانی ترقیات، اللہ کا قرب، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، ان تمام چیزوں کو اللہ سے طلب فرمائیں گے۔ مراقبہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے جس سے ان تمام چیزوں کو اللہ سے طلب کیا جاتا ہے۔ تمام عبادات جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ تو یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ سے اس کی رضا کو حاصل کی جائے۔ اس میں پہلی چیز انسان کی توجہ ہے۔ ذکر اور غفلت دو متضاد چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ یہ غفلت ہوگی تو ذکر نہیں ہوگا، ذکر ہوگا تو غفلت نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے مراقبے میں جو ہمیں چاہیے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، وہ ہے انسان کی مکمل توجہ اور حالت ذکر، حضوری جس کو کہتے ہیں، حضوری قلب اللہ کی طرف۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، جتنی دیر ہم نے اب الحمدللہ تقریباً گھنٹہ تو سارے کلمات پڑھے، مقصد اس مراقبے کا تھا۔ تو یہ سارے کلمات کیوں پڑھے گئے؟ یہ سارا ایصال ثواب کیا گیا ان بزرگوں کا، ان نیک بندوں کا جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور کیونکہ عالم اسباب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں فیوض اور برکات عطا فرماتے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ وسیلہ ہمیں چاہیے، لیکن یہ اللہ کی خود بتائے اسباب ہے کہ جب اس کے پیارے بندوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے اس کی رضا کو طلب کیا جاتا ہے تو پھر الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں پانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے یہ تمام کلمات پڑھنے کا، جس کو ختم خواجگان کہا جاتا ہے، یا ان تمام بزرگوں کو اصال کیا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی کلمات نورانی ہم نے پڑھے ہیں، یہ سارے نور بن کر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور الحمدللہ جس سے ان کی بھی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ فیوض و برکات کی بارشیں فرماتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے توجہ کے بعد، کہ جس قدر ہمارا تعلق اپنے مشائخ سے مضبوط ہوگا، اسی قدر الحمدللہ مراقبے میں ہمیں فیوض زیادہ نصیب ہوں گے۔ تو شرط پہلی یہ ہے کہ انسان کو جب مراقبے میں بیٹھے تو اس سلسلے سے تعلق ہونا چاہیے، کنیکشن ہونا چاہیے، تاکہ اس کی اندرونی کیفیات اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور مثبت ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ دو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، ایک تو یہ ختم خواجگان، اور دوسرا شجرہ مبارک کی پڑھنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے مشائخ سے رشتے میں مضبوط کرتی ہیں، اور جس سے ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیوض و برکات مزید و مزید ترقی کرتے رہتے ہیں۔ میرے حضرت رحمہ اللہ ان کے مکتوبات جو بھی میرے پاس ہیں الحمدللہ، تقریباً آپ مجھے یہی نصیحت فرماتے تھے کہ تعلق مضبوط رکھو، کیونکہ
یہ منبع فیوض برکات ہے. جس قدر ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر روحانی تعلق آئے گا. تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے جس میں خود بخود انسان ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. شجرے کے اہتمام کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ضروری نہیں کہ اسی حالت میں، بلکہ جب بھی آپ خود بھی اپنا مراقبہ کریں، کسی لطیفے پہ ذکر کرنے بیٹھیں اپنا، تو ضرور ضرور اپنے شیخ کو ایصال ضرور فرمائیں. اللہ کا دیا ہوا طریقہ اسباب ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں مراقبے میں بہت سخت ضروری ہیں. رہا وساوس، خیالات، یہ جو چیزیں ہیں اس کی پرواہ نہ کریں. اگر نیت ہماری صحیح ہے کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کیا ہے، کسی شیخ سے تعلق بھی رکھا ہے جو اس سلسلے کا شیخ ہے، اور ہمارا ایصال ثواب بھی ہم نے کیا ہے ختم خواجگان میں، شوق بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وساوس تنگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے بزرگ کا بڑا اچھا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو وساوس کے ساتھ محنت کرتا ہے وہ ان انسان سے زیادہ درجہ رکھتا ہے جو بغیر وساوس کے محنت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے زیادہ محنت کی ہے. شیطان اس کو روک رہا ہے، اس کو ہٹاتا ہے، یقین کم کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور مزید و مزید کرتا ہے. کیوں؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ جو راستہ ہے یہ مزہ کا نہیں ہے، یہ رضا کا راستہ ہے. اگر ہم مزہ پہ گئے نا، مزہ نہیں آ رہا، کیفیت نہیں بن رہی، کچھ حالات پیدا نہیں ہو رہے، تو وہ للہیت نہیں اپنے مزے کے لیے انسان کرتا ہے. لیکن یہ تو سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا. یہ ہے ہی ہمارا مراقبہ، ذکر ہے اس لیے کہ کیا ہو کہ ماں سوا ہو جائے انسان، ہر چیز اللہ کے لیے ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی روحانی ترقی کا راز ہے کہ جب انسان وساوس سے نکلتا ہے الحمدللہ تو بڑے اونچی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یاد رکھیں جو لوگ وساوس کا شکار ہیں تو فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان کی منزل بڑی عظیم ہوگی. بس ایک کام کریں، لگے رہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بہت بھٹکائے گا شیطان، ایمان ہی ہے تیرے میں، کچھ بھی نہیں ہے، تو بیکار آدمی ہے، تو گناہ گار آدمی ہے. کہتے جو کچھ لے کے تو مجھے اللہ ہی آیا ہے نا، یہ راستہ بھی اللہ ہی دکھا رہا ہے نا، تو یقین اللہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو مجھے یہاں بٹھایا ہے، ورنہ میں کیوں آتا؟ میں تو بیٹھوں گا، میں تو اٹھوں گی نہیں. اور جب اس وساوت سے انسان نکلتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ 2 سال 3 سال. ایک بزرگ کا قول ہے کہ 50 سال کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ استقامت چاہتا ہے. ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کی رضا دوستو، یہ معمولی چیز نہیں ہے ہی ہمیں چاہیے اللہ کی رضا، سارا کچھ ہی اللہ کی رضا کے لیے. تو اس کے لیے تو انتظار بہت بڑی چیز ہے. اور یاد رکھیں انتظار جتنا کسی چیز کے لیے کرتا ہے انسان، وہ سارا انتظار بھی عبادت بن جاتی ہے انسان کی. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس محنت کا صلاح ضرور عطا فرمائیں گے. اور بڑی ہمت کے ساتھ دوستو آپ بیٹھتے ہیں، میرے میں بھی ہمت آ جاتی ہے آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ. تو اپنی اس کو استقامت کے ساتھ قائم رہیں. سچا اور سیدھا راستہ ہے. ہزاروں لوگ اس راستے سے اللہ کے قرب تک پہنچ گئے ہیں، اور یہی راستہ قیامت تک چلنا ہے جو اللہ کے قریب انسان کو کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے. تو 3 چیزیں یاد رکھیں. ایک تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر کے توجہ مکمل رکھ کے بیٹھیں. نمبر 2 جن مشائخ کرام سے ہم فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنے شیخ سے بہت زیادہ روحانی مضبوط تعلق پیدا کرنے کی فکر ہر وقت رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ وساوس کی پرواہ نہ کریں، مزہ نہ چاہیں، رضا چاہیں اللہ تعالیٰ کی. بسم اللہ.